عالموں نے اپنے اپنے حساب سے بیان کی. مجھے تو عربوں کے امام کا تو کمال وہ حقوق یا مطلب پسند آیا کہ اللہ اکبر یہ بات کی انہوں نے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سب سے پہلی حق بچے پر ماں باپ کا ہے نا، اللہ اکبر، وہ سب سے پہلا حق ہے جب بچہ پیدا ہو، امام فرماتے ہیں فوراً اس کو اذان دو. ایک کان میں اذان، سیدھے میں، الٹے میں اقامت، فوراً دے دو. فوراً، یہ فوراً کا جملہ سمجھنا آپ. ہمارے یہاں فوراً نہیں ہے، ہم دیندار ہیں بھائی، ہے نا. بھائی ہاسپٹل میں ہے، کہاں جائے گا کیا نہیں. لیکن یہاں فوراً کا تو یہ اب آپ کو جگاڑ کرنا ہے کسی طرح سے وہاں اذان دلوا دی جائے کسی نیک بندے کے ساتھ. یا ایک جملہ بڑا لطیف سا بتا دوں. اعلیٰ حضرت نے عظیم المرتبت کی شان دیکھو، کتنی محبت ہے اہل بیت سے. آپ نے اپنے بچوں کی اذانیں نا، بچوں جو آئے، مفتی اعظم ہند ہوئے، اللہ اکبر، دوسرے آپ کے صاحبزادے ہوئے اور پوتے بھی ہوئے، بچے بھی ہوئے، سب کی اذانیں آل رسول سے دلوائی. وہ ایک عقیدہ تھا ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے، ایک ٹچ ہو نا، پھر ٹچ تو کام کرتا ہے نا. آدمی کی محبت ہے نا، اللہ، یہ محبت ہے نا، محبت کی وجہ سے دلوائی. تو آج آپ دیکھو نا، حجت الاسلام، مفتی اعظم، ہے نا، تاج الشریعہ، نا، شخصیت تو دیکھو آپ. کہیں نظر آتے ہیں کسی خاندان کے اندر اتنے بڑے بڑے عالم فاضل لوگ، اور واقعی پکے عالم فاضل لوگ، الحمدللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس کو اذان دو. کیوں کہ اس کے پاس ایک ہمزاد ہے. ہر ایک ہمزاد ہے. شیطان سب کے ساتھ آتا ہے ہمزاد بن کے. اگر اس وقت جیسے ہی پیدا اور اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ بھاگ جاتا ہے ہمزاد. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا دوسرا مسئلہ ہے. معذرت، میں سب بھی شامل ہوں، کیا کروں؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، پھپھی، اماں، دائی، دادی، خالہ، مالا، چھالا، سارا ہاسپٹل، ارے میرا بچہ بھائی مبارک ہو، اور فلانا، او ہو، یہ تو وہ ملتا ہے، یہ تو کتنا اچھا ہے، بہت پیاری صحت ہے. بھائی فالتو باتیں کرو، کوئی جا کے اللہ کا نام دلوا دو اس بچے پہ. یہ اس کی وہ ہوتی ہے حص. یہ سائنس نے بھی کہا کہ وہ اس وقت جو ٹچ کرتا ہے نا پہلا جملے، وہ پھر وہ دنیا داری میں ہی رہتا ہے. تم نے دنیا داری بات کھلا دی نا شروع میں آتے ہی. اس دنیا میں آیا تم نے، اگر اس وقت اللہ کا نام لے کے سارے مل کے کرتے، کہ تم کو تعلیم ہوتی، دین کا علم ہوتا، تم اللہ کا ذکر کرتے، فوراً اذان دیتے، پھر دیگر باتیں کرتے. ورنہ اکثر بچے دیکھیں ہم نے، میرے تو علم میں ہے، میرے پاس تو یہ خیر جو پوچھنے والے کئی سو بچے ایسے ہیں جو روتے ہی رہتے ہیں 3 4 4 مہینے تک. پھر جا کے اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی نہ اذان دے، 7 دن اذان دے، 7 دن سیدھے کان الٹے ہاتھ میں. جب اذان دیتے ہیں الحمدللہ شفا پاتا، کہتے بابا آپ نے تو کرامت دکھا دی. ابے کائی کی کرامت، یہ تو حدیث میں موجود ہے، ہم کیا کرامت دکھائیں گے؟ جو حضور نے بتایا وہ ہم نے تجھے بتایا، نام ہم نے لے لیا گریوی میں. حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھے نا، اگر وہ دین سمجھتا تو ہم سے پوچھتا بھی نہیں، خود ہی کرتا ہے اپلیکیشن اس بات پہ. تو مقصد کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اذان دو. دوسری چیز امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کو گھٹی دو. سمجھتے ہیں نا گھٹی؟ زبان کے اوپر کوئی چیز چٹانی، شہد چٹا لو، کھجور کی چھوٹا سا ٹکڑا چٹا لو. اللہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا، تو اس وقت شہد نہ ملا تو آپ نے اپنی زبان مبارک اطہر امام علی مقام کو ان کے منہ میں دے دی، اور وہ چاٹتے رہے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے کمال؟ اب آپ دیکھیں گھٹی کا کمال. یعنی کسی نیک آدمی سے گھٹی دلائی جائے تو اس کی صفتیں اس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. نہیں تو سنو نا، یہ حدیث سن لو. آقا علیہ السلام نے کس کو چٹائی؟ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید اعظم کو کیا چٹایا؟ اپنی زبان مبارک. وہ چوستے رہے. وہ اس زبان مبارک کی تاثیر تو دیکھو. آؤ کربلا کے میدان کے اندر دیکھو تو سری یار شہید ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخری وقت میں بھی سر کٹ گیا، سر کٹ کے نیزے پہ لگا دیا گیا، اور نیزے پر ہزاروں لوگوں نے گاوی ہیں. سب کہتے ہیں کہ زبان ہل رہی تھی، اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے امام علی مقام کا سر مبارک کہ آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. سب کہو نا، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے. کیا کمال کی مطلب، اللہ اکبر. کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ امام علی مقام کی سیرت پاک سے ہمیں سیکھنا نصیب فرمائے. اب گھٹی ہو گئی. پھر فرمایا عقیقہ کرو 7ویں دن اور 21 دن، 14 دن، 7 اور 10 14، یہ 2
دیے گئے ہیں فقہ نے کہ 2 ٹائم پر 7 دن بعد یا 14 دن بعد اس کو عقیقہ کر لو. عقیقہ ایسی چیز ہے میرے دوستوں، اس بچے کے لیے صدقہ ہے، ساری زندگی بلا و آفات اور حادثات سے محفوظ رہتا ہے بچہ. کیا حضور علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، سرکار نے فرمایا نا سنت ہے تو ہم ادا کر رہے ہیں نا. یہ ہمیں بتایا اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں، میں سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں 2-3. میں نے کہا 80 کہاں سے حقوق ہو سکیں گے، نہیں ہو سکتے، لیکن یہ میں جو خاص بچوں کی تربیت کی بیسک چیزیں جو ہمیں علم ہونا چاہیے، جب ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو تو اس کو یہ تعلیم دینی چاہیے. حقیقہ دیا، حقیقہ ہو گیا. اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کا اچھا نام رکھو، اچھا نام رکھو. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، خاص کر انڈیا میں تو اتنے شوقین اداکاروں کے اللہ کی پناہ، 90% مسلمان بھی نام پوچھیں گے بابا یہ نام رکھ لوں شاہ رخ. میں نے کہا یہ بھائی شاہ رخ کائے کا ہے، ہو بہت مشہور نام ہے. استغفر اللہ بس. اور پھر دوسرے اور ایکٹروں کے فیکٹروں کے استغفر اللہ، بے حیا عورتوں کی، بے حیا مردوں کے نام پوچھتے ہیں ہم سے کہ تصدیق کرنے کے لیے. ارے بعض اوقات ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا، لیکن چلو اچھا نام ہوتا تو کوئی بات نہیں، اچھا نام ہو تو کوئی بات نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، یہ اس کی شخصیت پر اثر پڑتے ہیں. کئی نام میرے آقا علیہ نے چینج کرا ہے جس کا مفہوم تھا جہنم، کسی کا مفہوم تھا کچھ اور انہوں نے ناک کے آگے یا رسول اللہ ہم نے یہ نام رکھا. بولے تو ابھی سے ہی بچپن سے اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے یہ نام لکھ کے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. تو ہمیں باقاعدہ ترجمے کے ساتھ وہ نام رکھنے چاہیے. اور آقا علیہ السلام کا پسندیدہ نام تھا حمزہ. اللہ سرکار فرماتے ہیں حمزہ نام رکھو، چپ ہو جاؤ، بچہ تمہارا انشاءاللہ میرے چچا سیدنا امیر حمزہ کی سیرت پر چلے گا. اللہ اکبر. شجاع بنے گا، بہادر بنے گا، اچھا بنے گا، نیک بنے گا، دیندار بنے گا. تو میرے دوستوں اور بھی نام ہیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھو نا. کتنے ہیں؟ ایک ہے، 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابی ہیں. نہیں تو کم سے کم تمہیں 2000 نام تو مل جائیں گے، لیکن نہیں، ہمیں تو رکھنے ہی وہی ایکٹرو پیکٹرو نہیں مانتے. کتنوں کو بتایا اچھا تھا، لیکن آخر میں بولے بابا یہ پسند آ گیا. میں نے اب جا اب کیا اس کو گلے میں سے پکڑوں گا، پھر اس کا رزلٹ ایسا ملتا ہے کہ بچہ جو 8-12 سال کا ہوتا تو گالیاں بکتا ہوا نظر آتا ہے. بولا بابا بہت بدتمیز ہو گیا، گالیاں بک گیا. ابے جب تجھے کہہ رہا تھا کہ نام صحیح رکھ لے، اب ہم کو پکڑ رہا ہے. صحیح صاحب یہ بتائیے وظیفہ فلانا بچہ میرا بگڑ گیا. میں نے کہا اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو تربیت کی جو بیسک سرکار علیہ السلام نے فرمائی نا ہمیں، یہ ہے نام کی بڑی برکتیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں مختصر سی بات کروں آپ کو.